انما تنذر من اتبع الذكر وكسر ايمان بالغيب وبشر بمغفرة واجر كريم. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد اللهم صل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهم وأرسلنا بصالح إذا أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهم وأرسلنا بصالح فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا لا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا أتينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم ولكم قوم مسلمون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تتبعوا من لا يلزمكم أجرهم وما إلى رجل الذي فضل إليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يكن الرحمن ذو إلا تغني الشفاعة شيئا إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منذرين. إن كانت إلا سيئة وآية فإذا هم حامدون. يا أسد العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إليهم لا يرجعون. وإن كل ما جميع لدينا موزون وأعد لهم الأرض ميت ظاهرنا وأخرجنا منها والبحر ويأكلون. وجدنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا ولديتهم بالفلك مجنون. وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا شريك له ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا وطاعة الله فإذا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا واحدة تأخذهم يكذبون ولا يستطيعون توصيلا ولا إلى عليهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا موزون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون. سلام قول من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد جعل منكم سبيلا كثيرا فاتقوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وما يبصرون ولو نشاء لمسكناهم لأخذناهم بالأصل ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما لم نرسل وما ينبغي له إلا من ذلك القرآن المبين ليضرب المكان أيما ينكر قول الكافرين ألم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصارف لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يشكرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يكسبون وما يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا خلقه قال ما يحيينا ويميتنا قل يحيي الذي ينشأ والمرضي الذي جعلكم من الشجر أكثران فإذا أنتم منه توقدون وليس ذلك السماوات والأرض بقادر لا يؤخذ مسلم وهو خلاق العليم إنما هو إله شيء إن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده كل شيء إليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم. اور دیگر ملکوں میں سے اسی طور پہ افضل رسول محمد دینا شکر محمد صاحب اسماعیل آزاد سے جعفر اور دیگر لوگوں میں سے تمام شہر کرا جس ماتا میں سلسلہ بنیاد میں دعوت کرنے والے حاضر کی اور تمام مردوں میں نعرہ حاضری. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأئمة بالوجود سر الله في كل موجود مقتطع دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالباطل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله تعالى نادي علي مدر الأجائب تجده عونا لك في النوائب كله همي وغم من شيء جريب عظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك یا لیو یا لیو یا لی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم الی یحییکم. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین کرام قدر رضوان محترم عزاداران مظلوم کربلا، آج شب جمعہ ہے
शब जुमा बहुत ही मुक़द्दस शब है। इस शब के मुताल्लिक हदीसें हैं कि इस शब में जो कोई अपने मरहूम या मरहूमा हो चुकी हैं कब्र पे जाए और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर सलाम करते हुए जाए तो कब्रिस्तान में बसने वाले जवाब देते हैं। और कब्रिस्तान वीराना है, आप जिंदा हैं, वो मर चुके हैं, वो मरहूम हो चुके हैं, रहम के कायल हो चुके हैं। आप उनके लिए सदका निकाल के इसाले सवाब की मजलिस करके और कुरान मजीद पढ़ा के या उनके नाम से लिबास गरीबों को देकर उनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता अजाब होता हो, फिशार होता हो, तो वो दूर कर सकते हैं। नमाज वहशत इसीलिए पढ़ते हैं जब कोई मरता है तो उस शब दफनाने के उसी शब रात में, ताकि वहशत ना हो, अजाब कब्र में ना हो। तो अज़ान मोहतरम ये शब आप अपने मरहूम के लिए डिवोट करिए, साले सवाब करिए, ताकि अगर वो अंदर से कब्र के अंदर से आपके लिए दुआ कर दे तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वो भी फायदे में रहेंगे, हम भी फायदे में रहेंगे। और एक वाज़ेह बात यह है, इस शब की अहम तरीन बात यह है कि इमाम ज़माना के बारगाह में हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। इमाम को राजी करना हो तो नेक आमाल करिए, और अगर फरामोश कर गए तो इमाम नाराज हो जाए। दोस्तों, जिस आया करीमा के हमने तिलावत को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, यानी जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल पुकारे, आवाज दे, तो फौरन लब्बैक कहिए। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। जब पुकारे तो फौरन जवाब दीजिए, फौरन हाजिर हो जाइए, ताकि हमारा रसूल, हमारा नबी तुम्हें हयात अता करे। पता चला हयात देने वाला रसूल, हयात बांटने वाला रसूल, तकसीम करने वाला रसूल, हयात तकसीम, अब जिंदगी तकसीम करने वाला हमारा रसूल है। अब जहां जहां हयात होगी, जहां जहां जिंदगी होगी, वहां वहां रसूल होगा। अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। अब मुझे जुमला अर्ज करने दीजिए, जहां जहां हयात है वहां वहां रसूल है, जहां जहां रसूल है वहां वहां अली है। सदाकत पसंद होगा, इश्क हैदर से जो बहरामंद होगा, वो दिल सदाकत पसंद होगा जो इश्क हैदर से बहरामंद होगा, वही अली से करेगा मोहब्बत, अंदर से जो गैरतमंद होगा। अंदर से जो गैरतमंद होगा वो दिल सदाकत पसंद होगा। तो जो फरमाता गैरत होना जरूरी है। बेगैरत लोग बहुत मिलते हैं यहाँ पे, गैरतमंद कम मिलते हैं। देखिए अज़ान मोहतरम, कि हयात पैगंबर इस्लाम अता करते हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा कि हयात पैगंबर इस्लाम देते हैं, लेकिन किताब में मैंने पढ़ा इन्नल्लाह खल्कल हयात, अल्लाह ने हयात को खल्क किया। किससे? मिन विलायत अली बिन अबी तालिब। मैं क्या कर रहा हूं? हयात को अली अलैहिस्सलाम की विलायत से खल्क किया गया, हयात को अली की विलायत से पैदा किया गया। अब हयात क्या है? आप में भी हयात है, आप में भी हयात है, आप में भी हयात है। जो अमेरिका में बसता है उसमें भी हयात है, जो ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी हयात है। पूरी कायनात में जितने लोग बसते हैं सब में हयात है। हयात पैदा हुई अली की विलायत से। अब समय में अली की विलायत मरकज है हयात का, अली की विलायत मंबा है हयात का। अगर अली की विलायत नहीं तो हयात नहीं। अब समझ में, जिसके दिल में अली की मवद्दत नहीं, अली की विलायत नहीं,
وہ زندہ ہوتے بھی مر جاتا ہے، اور جس میں علی کی ولایت ہوتی مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ سلوات پڑھیے محمد جس میں مولا علی کی ولایت نہ ہو وہ زندہ رہ کے بھی مرا ہوا ہے، اور ولایت علی رکھنے والا مر کے بھی زندہ ہے۔ بتا دوں، دلیل ہے میرے پاس، ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ جس میں ولایت علی ہوتی ہے، ولایت امام زمانہ ہوتی ہے، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی، یعنی کہ زندہ رہتا ہے۔ زندہ رہتا تبھی تو سنتا ہے، تبھی تو سمجھتا ہے۔ قرآن میں علم بھی عطا ہوتا ہے، روزی بھی عطا ہوتی ہے، علم بھی عطا ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر روزی بھی عطا ہوتی ہے۔ عمر بن عادی کی قبر کھودی گئی آج 1400 برس بعد، تو ویسے ہی پورا کا پورا بدن نوری نکلا۔ اب جو صحابہ اکرام ہے اس کا تو بدن فانی نہیں ہے، میرا رسول کیسے بڑا ہو جائے؟ 14 معصومین باقی رہیں گے۔ تمام جو تراب سے بنے ہیں وہ فانی ہے، لیکن نور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بھی فنا نہیں ہو رہے، ان کا بدن باقی ہے۔ اب حیات بانٹتا ہے رسول، حیات بانٹتا ہے رسول، اور موت پر علی کا تصرف ہے۔ جو ہاتھ بانٹتا ہے اس پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔ وہاں ہم عرض کر رہے تھے، جس پہ قبضہ ہوگا وہی اسے تقسیم کر سکتا ہے۔ پتہ چلا جنت پہ قبضہ علی کا ہے، جہنم پہ قبضہ علی کا ہے، موت پہ قبضہ علی کا ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا، یہ بتاؤ اگر ایک شخص کو ہم کمرے میں بند کر دیں تو اس تک رزق کیسے پہنچے گا؟ رزق کیسے پہنچے گا؟ کہا جس طرح اس تک موت پہنچے گی اسی طرح رزق پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس طرح موت آتی ہے اسی طرح رزق بھی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت محترم کے حیات کا تعلق رسول بانٹتے ہیں، لیکن یہ ولایت، حیات تو ولایت علی سے پیدا ہوئی ہے، لیکن حیات پر قبضہ رسول کا ہے اور موت پر قبضہ علی کا ہے۔ جنگ خندق لے لیجئے، جنگ خندق میں مقداد سے روایت ہے کہ ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا پیچھے علی آ رہے ہیں، ہر زخمی یہ کہہ رہا تھا علی نے مارا ہے، ہر مرنے والا یہ کہہ رہا تھا علی نے موت دیا ہے۔ موت پر قبضہ علی کا ہے، حیات پہ قبضہ رسول کا ہے۔ لیکن دوستو دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ آپ کہیں گے علی سے حیات پیدا ہوئی تو رسول کا قبضہ کیسے، اور موت پہ رسول کا، علی کا قبضہ کیسے؟ رسول کا قبضہ ہونا چاہیے، رسول ہے، نبی ہے، بڑا ہے، سید ہے، یاسین ہے، طہ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ تو میں واضح کرتے ہوئے چلوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ شمس نبوت کو کہا گیا، والشمس والقمر، قمر ولایت کو کہا گیا، امامت کو کہا گیا۔ غور فرمائے میرے دوستو، میں ابھی نتیجہ اس کا دینے والا ہوں۔ بس مولا نے مجھے بہت عطا کیا ہے، آپ کو بھی عطا کرے گا، جھولی بھر دے گا، لیکن دل سے محبت کریے، دل سے مودت رکھیے۔ سورج کا تعلق نبی سے، نبوت سے، چاند کا تعلق ولایت سے، امامت سے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سورج کو پلٹا علی نے، چاند کے دو ٹکڑے نبی نے کیے۔ ارے مل کر سلوات پڑھیے، میں نے وہ بات کو واضح کر
کرنے کہ علی کی ولایت سے حیات پیدا ہوئی ہے لیکن قبضہ نبی کا ہے، تو اسی طرح وہ شمس وضع نبوت سورج سے تعلق رکھتی ہے اور چاند سے تعلق امامت رکھتی ہے، لیکن سورج کو نبوت کو پلٹا علی نے اور امامت کے 2 ٹکڑے رسول نے کیے، ایک بنا امام علی، دوسرا حضرت عباس علمدار۔ میر کا بہترین کلمات پڑھیے محمد۔ جگہ جگہ گالی دشمن بنا رہے، ہیڈ پہ بنا رہے، سنمے پہ نہ جائے، ہیڈ پہ نہ رہے، گھٹے پہ نہ رہے۔ لعنت لعنت بے شمار لعنت، دشمنوں کو لعنت ہوتی ہے یا رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ علی۔ بالکل ایک سلوات کی غور فرمائے کہ حیات پہ قبضہ رسول کا ہے لیکن ولایت علی سے حیات خلق ہوئی ہے، موت پہ قبضہ علی کا ہے لیکن رسول بھی تصرف رکھتے ہیں، قبضہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، غور فرمائے کہ ایک واقعہ انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس آیا، اور ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، بہت ضروری اس کا نتیجہ جو ہے، وزیر ہمیشہ کہتا تھا اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اگر کسی کو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے تو اچھے کے لیے دیتا ہے، کسی کو موت دے دیتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، اچھے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ وزیر کے ساتھ بادشاہ شکار کو گیا، شیر نے حملہ کیا، وزیر نے دفاع کیا، لیکن بادشاہ کی ایک انگلی کٹ گئی، ایک انگلی بادشاہ کی کٹ گئی، یعنی کہ ایک انگلی کو موت آ گئی، سمجھ لیجیے ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا، حالانکہ وزیر نے آگے بڑھ کے شیر سے بچایا، شیر کو بھگایا، وزیر بڑا ہی شجاع تھا۔ بادشاہ جب لوٹ کے آیا کہا میری ایک انگلی چاہے، تیرا اللہ اگر بہت اچھا ہے، رحمان رحیم ہے، تو یہ میری انگلی کیوں لے لیا؟ میری انگلی اب میں کیا کروں گا، میں بادشاہ ہوں، اس میں عیب آ گیا نا، میں کیا بتاؤں، عیب آ گیا۔ وزیر کو زندان میں ڈال دیا، قید بمشقت دے دیا، حکم دے دیا قید بمشقت کا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ پھر شکار پہ گیا تو جنگلی لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جنگلی لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں، انسان، جنگل کے لوگ، پکڑنے کے بعد ان کا یہ شیوا تھا، ان کا یہ پیشہ تھا کہ وہ بلی دیتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ جب بادشاہ کو باندھ کے قربانی کے لیے لے کے جا رہے تو دیکھا اس کی ایک انگلی نہیں ہے، میں کیا کر رہا تھا، کہا یہ تو اس میں تو عیب ہے، یہ قربانی کے لیے مکمل نہیں۔ بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا، ورنہ قربان ہو جاتا، اسے موت آ جاتی۔ پتا چلا وہ حکمت عملی تھی اس وزیر کی، جس کی وجہ سے اسے حیات عطا ہو گئی، موت سے رک گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ بچ گیا بادشاہ، وزیر کو نکالا، اس کی عزت کی، کہا واقعی تیرا اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، قدیر ہے، لکل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، جو حیات عطا کی ہے، اس میں ایک لمحہ بھی آپ برباد نہ کریے، ہر ایک لمحہ ٹائم پاس تو کریے ہی نہیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کچھ کھیل رہے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ہم کوئی مقصد کے تحت بنے ہیں، ابد نہیں پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن خلق ہوئے عبادت کے لیے، یا تو دنیاوی علم حاصل کریے یا تو دینی علم حاصل کریے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے، نماز ادا کریے،
یہ کام آپ کریے، اپنے گھر کا اپنے گھرانہ کا خیال رکھیے، وقت ضائع نہ کریے۔ تو پیغام اس مجلس کا یہ ہے کہ حیات جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ ایک ہی ہے، اسے تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ نبھائیے۔ جبکہ وقت کا امام غائب ہے تو ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے جب تک امام ظہور نہ فرما جائے ہم پر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام ویسے کریں جیسے امام چاہتا ہے، تاکہ امام ہم سے راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو۔ ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر دن، ہر سال، پورا سال بھر یاد کرتے رہے امام کی ظہور کی دعا عطا فرماتے رہے، دعا کرتے رہے، تاکہ ہمیں امام کے طرف سے کچھ عطا ہو جائے، امام کا ظہور ہو جائے، تاکہ پوری دنیا میں امن امان پیدا ہو جائے۔ اور دوستو دیکھیے کہ حدیث پیغمبر اسلام ہے، الموت کنکرۃ الحیات، موت ایک پل ہے جس سے گزرتے ہوئے ہمیں ابدی زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ موت ایک پل ہے، جیسے ایک صراط مستقیم وہاں پر بھی ہوگا روز محشر، یہاں پہ بھی ایک صراط مستقیم ہے۔ آپ کو حقوق انسانیت کو بھی ادا کرنا ہے، آپ کو دین و دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ اپنے عمل سے کسی کو جو ہے دل دکھانا ہے۔ ایسے آپ لے کے زندگی کو چلیے کہ لوگ کہیں کہ یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں۔ اپنا کردار پیش کریے، اپنا اخلاق پیش کریے، ادب و تہذیب تمدن کے دائرے میں رہ کے چلیے۔ اور میں تو ایک جملہ کرتا ہوں دوستو، ہم کتنا کہتے رہے کہ یا علی مدد، یا علی، علی سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن ایک بات میرا مولا علی کہہ دے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا کردار پیش کریے انشاءاللہ۔ علی جیسا عالم دہر میں، عالم دہر پر گوہر نہیں دیکھا، علی جیسا عالم دہر پر کوئی گوہر نہیں دیکھا کہ عزیزان محترم ایسا گوہر ہے مولا علی کہ پوری دنیا میں ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا عالم، ایسا سخی نہیں دیکھا۔ اور حسین سخی ابن سخی ہیں ان کے بیٹے۔ تو ہمیں عزیزان محترم غور فرمائے کہ امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ابھی گزری ہے، تو ایک جو ہے معجزہ امام حسن عسکری کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں۔ ایک مل کر پہلے صلوات پڑھیے عزیزان محترم غور فرمائے کہ امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، بس مجلس تمام، کہ ایک شخص حسن بصری ہے یا حسن بصری آئے اور فرمایا کہ ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک فحشی عورت بستی ہے، کہ حدیث ہے پیغمبر اسلام سے اور دیگر معصومین سے کہ اگر اسے حرام سے روکا جائے اور حلال کی طرف لایا جائے تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ توجہ فرمائے میرے نوجوان دوستوں کے لیے، اور جو ہے کہ فحشی عورت کو اگر حرام سے بچا لیا جائے اور حلال کی طرف لایا جائے تو وہ بڑا ثواب ہے اس میں۔ تو وہ چاہتا تھا کہ وہ رجوع ہو جائے، لیکن کہا پہلے حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لایا اور لانے کے بعد سوال کیا کہ اگر ہم اس فحشی عورت سے موتا کر لیں اور اسے حرام سے بچا لیں تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل ہے، لیکن آپ اس سے بچ جائیے، آپ اس چکر میں نہ پڑیے، آپ جو ہے متقی اور پرہیزگاری کے ساتھ آگے نکل جائیے۔ دوسرا کوئی مسلک کا شخص
اس نے اس پہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اسے بادشاہ نے پکڑ لیا اور بادشاہ کو اسے بہت بڑا معاوضہ ادا کرنا پڑا. نتیجہ یہ نکلتا ہے محترم غور فرمائے کہ مجھے جو ہے اس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے کہ موتا جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنا ہے، بدعت سے بچانا ہے. بدعت جیسے کہ وضو ہم پانی ہوتا ہے تو کرتے ہیں، اگر پانی نہ ہو تو شیخ سے کسی نے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو نماز ہی نہ پڑھو. اللہ غور فرمائے جبکہ نماز واجب ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے موتا پر بھی ناجائز کا فتویٰ دیا اس نے، اور جو تیمم کرتے ہیں اس پہ بھی فتویٰ دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد. بدعت کو اختیار کیا، سنت کو چھوڑ دیا. ہم تو سنت بھی پالتے ہیں، ہم سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں، ہم حدیث بھی لیتے ہیں، ہم قرآن بھی لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو نتیجہ آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. غور فرمائے محترم، یعنی امام چاہتے ہیں کسی فحشہ عورت کی طرف ہم نہ بڑھیں بلکہ ہم تقوی و پرہیزگار رہیں اور اپنی زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزاریں. دیکھیے کہ آپ کہیں گے میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے جگہوں پر جو ہے الگ روایتیں ہیں، ہمارے یہاں پہ صحیح روایت ہے، وہاں پہ غلط ہے، یہاں پہ صحیح ہے. کیونکہ علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس صراط مستقیم کی طرف بڑھتا ہے، غلط راستے میں جا رہا ہے نہیں. مل کے ایک بہترین صلوات کو پڑھیے. دوستو دیکھیے کہ جو ہے اس زندگی کا رہوار ویسے گزارے جیسے 14 معصومین اور پنجت الفاظ نے عرض کیا ہے. اور ملک الموت ہر گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، کم سے کم 10 مرتبہ کیوں نہیں آتا، 20 مرتبہ کیوں نہیں آتا. حدیث پیغمبر اسلام میں 5 مرتبہ آتا ہے. وہاں پہ میں نے جملہ عرض کیا ہے کیونکہ جملہ اہم ترین ہے. 5 مرتبہ کیوں آتا ہے؟ پنجگانہ نماز بھی ہوتی ہے، نماز جنازہ میں 5 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام بھی پڑھتے ہیں. 5 مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے کہ موت کا تعلق نماز سے ہے، موت کا تعلق نماز سے ہے، ملک الموت کا تعلق پنجتن 5 سے ہے. ایسے سلوات پڑھنا ہو تو پھر فرشتے کیسے آئیں گے؟ مل کر سلوات پڑھیے محمد. اور دوستو سورہ ملک کی ایک آیت ہے، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الخلق، تبارک الذی بیدہ الملک ان اللہ خلق الموت والحیات هو الذی خلق الموت والحیات. تبارک الذی بیدہ الملک، ہم نے اس ملک کو بھی خلق کیا. تبارک الذی بیدہ الملک، اور علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور ان اللہ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی خلق کیا، اللہ نے حیات کو بھی خلق کیا. لیکن جو پہلے خلق ہوا ہے، جو بعد میں خلق ہوا ہے، اس پر غالب ہوتا ہے. موت پہلے خلق ہوئی تو حیات پر غالب، یعنی جتنے لوگ زندہ ہیں تمام کو موت ہے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی بعد میں مارا جائے گا اسرافیل جب سر پھونکیں گے. خلق الموت والحیات، موت پہلے حیات بعد میں، موت پہلے حیات بعد میں، موت پہلے حیات بعد میں. موت اسی لیے پہلے ہے کہ موت حیات پر غالب ہو جائے گی. موت پہلے خلق اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر مخلوق کو مرنا ہے، موت ہے. اور اس سے بھی پہلے کسے خلق کیا؟ اس سے بھی پہلے کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین. اللہ غور فرمائے ہر شے
پر غالب کلّا غالب علی بن ابی طالب ہے. اب سمجھ میں حیات پر غالب موت پہ غالب 14 معصومین. سبحان اللہ. اللہ نے محمد کے نور کو، اللہ نے علی کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خلق ہوا اور اس سے پھر مولا علی کا نور بنا. تو نور پہلے جو لا شے سے ہے تمام شے پر غالب ہوگا اور تمام شے پہ موت حیات پہ غالب ہوگی. مجھے آیا بالکل موت بھی مر جائے گا، حیات بھی مر جائے گی. لیکن وہاں پہ میں نے ایک جملہ عرض کیا، کچھ لوگ تھے کچھ لوگ نہیں تھے، وہاں وہ واضح کرتا ہوا چلوں. ایک ہے عالم بقا، ایک ہے عالم فنا. عالم بقا میں نفس بھی ہے، عالم بقا میں روح بھی ہے، عالم بقا میں حیات بھی ہے، عالم بقا میں موت بھی ہے. موت بھی عالم بقا میں ہے، لیکن موت کو بھی موت ہے. نفس باقی رہتا ہے، روح باقی رہتی ہے. نفس مرتا نہیں، روح مرتی نہیں. نفس باقی رہتا ہے، روح باقی رہتی ہے. اب عام انسان آدم ذات کا نفس اگر باقی رہتا ہے تو کیا ابو تراب کا نفس اللہ مر جائے گا؟ ابو تراب مر جائے گا. نفس جب باقی رہتا ہے تو نفس اللہ جب مر جائے گا. جبکہ ہمارا شہید مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، علم بھی عطا ہوتا ہے، ہر چیز عطا ہوتی ہے. نفس اللہ کیسے مرے گا؟ روح اللہ کیسے مرے گا؟ ید اللہ کیسے مرے گا؟ ود اللہ کو موت نہیں، ملک الموت مر جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اور حدیث پیغمبر اسلام ہے اللہ کا چہرہ کوئی اور نہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چہرہ ہے. نعرہ حیدری. تو جو فرمایا محترم کہ ولایت علی اگر دل میں ہو، اسماء فہم سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، یعنی باشعور رہتا ہے. جو ذکر محمدی، ذکر علی، ذکر حسینی سنے گا وہ باشعور رہتا ہے. اور محمد کو ہذیان کیسے آ جاتا ہے؟ واہ 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 واہ. ارے صلوات تو پڑھیے محمد. آدمی ہذیان بک رہا ہے. ایسے شیخ تھے تو اللہ کے رسول پر شک بھی کرتے تھے، ہذیان کا فتویٰ بھی لگاتے تھے. جب ولایت حاصل ہوا وہ ہذیان کیسے بکے گا؟ اس پر ہذیان کیسے آ سکتا ہے؟ ایک جواب تھا حضرت محترم. اور آپ آئے ہیں اتنی اپنا قیمتی وقت نکال کے، تو حضرت محترم اس میں ایک قدرت کا کرشمہ ہے، ایک عطا ہے کہ فرش عزا بشتی ہے تو بی بی زہرا بھی آتی ہے، شہزادی زینب بھی آتی ہے، بی بی سکینہ بھی آتی ہے، عورتوں میں بیٹھ جاتی ہیں. لیکن سکینہ جو زخمی آتی ہے، سکینہ کو اونٹ کے پوچھ سے باندھا گیا تھا، سکینہ پیاسی بھی ہے. بی بی زینب کی چادر لوٹ لی گئی ہے، بی بی زینب کی چادر لوٹ لی گئی، گہنے لوٹ لیے گئے. بی بی زہرا تشریف لائی ہے اور بی بی کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ میرے حسین پہ روئے گا کون؟ جوانوں کا ماتم جوان کریں گے، ضعیفوں کا ماتم ضعیف کریں گے، اور شہزادی زینب کی چادر کا ماتم. آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے. ہم وہاں عرض کر رہے تھے جب کبھی جلوس نکلے اور آگے آگے علمدار کا علم دکھے تو علم کے دیکھ کر دعا مانگ لیا کرنا
بی بی سکینہ کے مشکیزے کے صدقے میں ہر چیز عطا ہو جائے گی، کیونکہ عباس کے علم پہ ایک مشکیزہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہے کہ علمدار گیا تو تھا لیکن پانی نہ پہنچا سکا، عباس علمدار کے بازو کٹ گئے۔ جا کر عباس نے نہر پر قبضہ فرمایا، قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو سکینہ کی پیاس یاد آئی، علی اصغر پیاسے ہیں، آقا حسین پیاسے ہیں، پیاس یاد آتی ہے تو ایک مرتبہ چہرہ موڑ دیتے ہیں، عباس علمدار کے لبوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں چھونے پائے، کیونکہ بی بی سکینہ کے لب جب خشک ہیں، علی اصغر کے لب خشک ہیں، امام حسین کے لب خشک ہیں۔ ایک مرتبہ علی کا شیر گھوڑے پہ سوار ہوا، مشکیزے کو لیا اور چاہتے ہیں کہ مشکیزے کو سکینہ تک پہنچا دے، مرتجز کو جو ہے لگام کو کھینچتے ہوئے ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پانی سکینہ تک پہنچ جائے، سکینہ کی پیاس بجھ جائے، لیکن ایک مرتبہ ایک تلوار چلی، عباس کا دائنا بازو کٹ گیا۔ عزادارو، یہ ہاتھ جو دائنا ہاتھ کٹا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو بی بی زینب کے چادر کے محافظ کے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جو علمدار کے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جو صدقہ سکینہ کے ہاتھ ہے۔ عباس نے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی، عباس علمدار نے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی، چاہتے ہیں ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی مشک سکینہ گھر میں نہ پہنچ جائے۔ عباس علمدار کا گھوڑا جو ہے رفتار سے بڑھ رہا ہے آگے، ایک مرتبہ اور ایک تلوار چلی، غازی عباس کا دوسرا ہاتھ کٹ کے گر گیا، عباس نے دوسرے ہاتھ کی بھی پرواہ نہیں کی، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، مشکیزے کو دانوں کے درمیان رکھے ہوئے علی کا شہر چاہتا ہے کہ مشکیزہ پہنچ جائے۔ ایک تیر ہرملا نے مارا، عباس کے آنکھ میں آ کے لگا، ایک تیر مارا، مشک سکینہ پانی بہنے لگا۔ ہاں دادارو، آپ کی آوازیں بلند ہے، عباس علمدار کے پاس مشک ہے، مشک سے پانی بہ رہا ہے، اللہ اللہ، یہ پانی نہیں بہ رہا، سکینہ کی پیاس بہ رہی ہے، یہ پانی نہیں بہ رہا، حسین کی پیاس۔ عباس علمدار نے سوچا جب پانی ہی نہیں رہا مشک میں تو عباس علمدار نے اپنے آپ کو فوجوں میں ڈال دیا۔ اب تمام اشقیاء، قوم میں اشقیاء قریب آنے لگے، نیزے والے قریب آنے لگے، تلوار والے قریب آنے لگے، تیر والے قریب آنے لگے، اور پتھر پھینکنے والے قریب آنے لگے، انگارے پھینکنے والے قریب آنے لگے۔ کوئی تلوار سے مارتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے، کوئی تیر سے مارتا ہے، کوئی پتھر سے مارتا ہے۔ ارے علمدار حسین کا جو ہے لشکر کا سردار، علی کا شیر، ایک مرتبہ کربلا کے جو ہے بن میں مرتجز پر لڑکڑا رہا ہے، کوئی تیر مارتا ہے۔ آپ کربلا محلہ جائے، وہاں پہ عباس علمدار کے روزے کے باہر ایک زیارت لکھی ہوئی ہے، عباس کو تلوار سے اور زبان سے شہید کیا گیا۔ ہم سمجھیں کہ تلوار سے تو ٹھیک ہے، زبان سے کیوں؟ لوگ کہتے ہیں عباس اپنے آپ کو بہت سوجا سمجھتے ہو، آؤ ابھی جنگ کرو۔ کوئی تلوار سے مارتا تھا، کوئی جو زبان سے مارتا تھا۔ عباس علمدار ایک مرتبہ جب نیچے جھکے ہیں کہ تیر کو زانوں سے نکال لے تو ایک گرد آیا، عباس زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ۔ جملہ سنیے گا، حمید بن مسلم فرماتا ہے حسین جلتی ہوئی سرزمین پر بیٹھے تھے، اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے اٹھے، گرے، اٹھے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ عباس کے حسین کے ہاتھ میں ہیں، قریب آئے، عباس کے ایک ہاتھ میں تیر ہے، ایک ہاتھ میں خون متجمد ہے، اور مولا عباس آخری وقت میں ہے، حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔